یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی صحت کے لیے چیز آ گئی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کفار کے سامنے جب تبلیغ کی جاتی یا کوئی حکم نازل کیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وحی کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا گیا، اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا گیا، تو ان کے منہ پہ کھچاؤ سا پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ جو چیز انہیں پسند نہیں ہوتی تھی اس میں وہ ہچکچاتے تھے، اور اس سے ان کو نفرت ہوا کرتی تھی، اور دل میں ایک بغض بھرا رہتا تھا، اور برائی کا آپس میں اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر یوں گئے کہ جب وحی آتی تھی تو ایک دوسرے سے منہ کر کے باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے دل میں برائی کا ایک عنصر پیدا ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے تھے، جبکہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر اور ہمارے لیے رحمت فرمائی تو اپنی وحی اپنے نبی پر نازل فرما کر ہم تک پہنچائی، تاکہ یہ بندے سوچ کر سمجھ کر غور و فکر کر کے اللہ کی طرف آ جائیں اور اس نبی کو نبی تسلیم کر لیں۔ لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو برا سمجھا کرتے تھے، اور دل میں بھی خیال برا آتا تھا، چہرے پر بھی برائی کا اظہار ہوا کرتا تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس لیے یہاں پر ایمان والوں کو کلام نہیں کیا، سب کو ہی کلام کیا گیا، چاہے وہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت، ایک نصیحت، ایک واعظ آ گیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ چیز، وہ صفت، وہ کلام تمہارے پاس آ گیا ہے کہ جس میں تمہارے دلوں کی شفا ہے۔ جو تمہارے دلوں میں غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، غلط تصورات ہیں، غلط شریعت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو، نبی کو نہیں تسلیم کرتے ہو، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اور بتوں کی پرستش کیے ہوئے ہو، تو اگر تمہارے دلوں میں یہ برائیاں ہیں تو اللہ کا کلام آیا ہے، نصیحت آئی ہے، واعظ آیا ہے، تم اس کو پڑھو، سمجھو، غور و فکر کرو، یہ تمہارے دلوں میں شفا آ جائے گی۔ لہذا اللہ کا کلام پڑھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھتا گئے، سوچ کے ساتھ پڑھتا گئے، ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتا گئے، تو اللہ رب العزت ہمارے غلط عقائد، غلط نظریات کو ہمارے دل سے دور کرتا رہتا گئے، اور صحیح عقائد و نظریات اس قرآن کے ذریعے، کلام کے ذریعے ہمارے دل میں آتے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ارشاد فرمایا کہ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ مومن تو پہلے مسلمان ہے، اللہ رسول کو مانا ہوا گئے، نبی کو مانتا گئے، اس لیے اس کے لیے جو آیت پاک آئیں گی یا کافروں کے لیے جو آیت آئیں گی، وہ مومن کے حق میں ایک تو ہدایت ہو جائے گی اور رحمت ہو جائے گی کہ اس کو اور زیادہ عمل کرنے کا موقع ملے گا، جتنا زیادہ عمل کرے گا اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب آپ ان سے کہیے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے تو اس پر تو خوش ہونا چاہیے تمہیں، اس طریقے سے چہرہ مت بنانا چاہیے، نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اینٹنا نہیں چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے، ضد بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کا کلام آ جائے، اللہ کی وحی آ جائے اور تمہیں سمجھایا جائے، تمہیں بتایا جائے، تم تک وہ پیغام پہنچایا جائے، بجائے اس کے کہ تم اچھا اظہار کرو، کیونکہ ایک نعمت ہدایت کی تمہارے پاس آئی ہے اور دل میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، چہرے سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن تم اس کے برعکس کرتے کیا ہو کہ جب تمہاری ہدایت کے لیے سامان آتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی آتی ہے، تو تم منہ چڑھا کر بیٹھ جاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انسانوں کو ایک انسانیت کا، اخلاقیات کا درس دیا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بھلائی کے لیے کوئی اچھا چاہتا ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تو اس کو یوں مت سمجھو کہ جناب اس کو تم برا سمجھ رہے ہو، چہرے پر بدنمائی آ رہی ہے یا نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ کوئی ہمارے لیے اچھائی چاہ رہا ہے، اور ہماری نعمت، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے کسی نے کوئی انتظام کیا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، وحی آئے، تو اس کو اچھے دل سے، اچھے چہرے کے ساتھ
خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، نہ یہ کہ تم اپنے چہرے پر اباسیاں لے کر آ رہے ہو، اور نہ یہ کہ تم چہرے سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت کے کلام سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، کوئی عالم دین آپ کو کچھ آیت بتائیں، قرآن کا کوئی حصہ سنائیں، کوئی مفتی صاحب آپ کو کوئی قرآن کا حصہ سنائیں، آیت بتائیں، اللہ کے احکامات بتائیں، تو یہ مت سوچنا کہ ہمارے عقائد پر کوئی زد پڑ رہی ہے یا ہمارے نظریات پر کوئی زد پڑ رہی ہے۔ سنجیدہ دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کی طرف یہ توجہ کرنا کہ اللہ میں نے تیرا کلام سنا ہے، اس میں یہ حکم آیا ہے، اللہ میں خوش ہوں تیرے کلام سے۔ آج جو ہمارے یہاں ایک دور ہو گیا ہے کہ نہیں، ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کی بالکل بات نہیں سنے گا، ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کی آیت بھی نہیں سنے گا، یعنی کہ وہ کہے کہ بھائی میں آپ کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، بولا ہم نہیں مانتے۔ اب صرف یہ ہو گیا کہ بھائی مجھے وہ ترجمہ چاہیے جو میرے مسلک کے عالم کا ہو، اسی طریقے سے دوسرے مسلک والا کہے گا بھائی میں تو وہ ترجمہ پڑھوں گا جو میرے مسلک والے کا ہو۔ یہ اس طریقے سے اور فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے، اور جب اللہ کا کلام کسی کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا کلام ہے، بیچ میں ترجمے کو لے کر آ جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم اس بات کو نہیں مان رہے۔ اگر وہ بات حق ہوئی، سچ ہوئی، اور آپ نے دوسرے مذہب کی وجہ سے نہیں مانا تو خدا نہ خواستہ کہیں آپ حق کا انکار نہ کر بیٹھیں۔ جیسے سوشل میڈیا پر بھی کوئی پوسٹ آتی ہے، تو اگر وہ کسی ایک ایسے مذہب کی طرف سے جو ہمارا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی برائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اللہ کی آیتیں پیش کر رہا ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پیش کر رہا ہے۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کا کلام پڑھا جائے، خوش دلی کے ساتھ، خوش نمائی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا، اسے سننا، سماعت کرنا، اس کو قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کا اور ایک اچھے انسان کا اخلاق کہلاتا ہے، یہ اس کی ایک صفت کہلاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ مطلب یہ کہ جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا کوئی راستہ آ گیا ہے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کی وحی آ گئی ہے، اسلام کی تعلیمات تم تک آ رہی ہیں، کوئی پیغام پہنچانے والا تم تک آ رہا ہے، لہذا جب یہ نعمتیں تم تک پہنچے تو تمہیں خوشی سے اسے قبول کرنا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اپنی پیشانی پر بارہ نہیں بجا لیا کریں۔ تو یہ ایک اخلاقیات ہے جو ہم سب نے سیکھنے گے، اور اسی آیت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اسے سوچیں، غور و فکر کریں، اور علماء سے پتہ کریں، لیکن سن تو لیں کم از کم۔ ایسا نہ ہو کہ فوراً ہی انکار کر دیں۔ قرآن پاک میں ایک صفت بیان کی گئی، سمعنا و اطعنا، جب وہ اللہ کا کلام سنتے گئے تو سیدھا سیدھا جواب کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے دل و جان سے اسے تسلیم کر لیا، اطاعت، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، تیرا کلام سنا بھی ہے، تیری اطاعت میں بھی آ گئے ہیں، اللہ جو تو فرما رہا ہے وہ حق ہے۔ لہذا اتنی زیادہ گہرائی میں اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں مسلک مذہب کی تو پھر بہت زیادہ ٹائم دیجیے دین سیکھنے کے لیے، نہیں تو چپ کر کے جو کہہ رہا ہے آپ اس کو تسلیم کیجیے۔ اگر آپ کے دل و دماغ پر وہ بات اٹک نہیں رہی، رک نہیں رہی ہے، کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ بات آپ کے ذہن سے ٹکرا رہی ہے، تو بالکل آپ عالم صاحب سے سوال کیجیے، جو درس قرآن کر رہے ہیں ان سے سوال کیجیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ قرآن سامنے پڑھا جائے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جائیں اور آپ کے دل پر جو ہے نا وہ بوجھ لگ رہا ہو، بار گزر رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا لفظ آیا ہے۔ کئی مفسرین نے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد قرآن پاک لیا گئے یا پھر اسلام کو لیا گئے، یعنی اللہ کے فضل سے مراد قرآن گئے، اللہ کی رحمت سے مراد اسلام گئے۔ یہ مختلف اقوال ہمارے مفسرین نے بیان کیے گئے، اور 8 اقوال امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیے گئے۔ پہلا قول تو یہ بیان کیا ہے کہ فضل سے مراد اسلام گئے اور رحمت سے مراد قرآن گئے، اور دوسرا قول یہ بیان کیا ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اہل القرآن، یہ جو قرآن کو عمل کر لیتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، قرآن کے عامل بن جاتے ہیں، وہ اہل قرآن۔ اور نمبر 3، فضل سے مراد علم اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچواں قول، فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد اپنے دل کو اللہ کی تعلیمات قرآن سے مزین کر لینا، اپنے دل کے غلط نظریات، عقائد کو ختم کر کے جو اللہ نے وحیاں نازل فرمائی، جو قرآن نازل فرمایا، اس کو اپنے دل میں بسا لینا، یہ مراد ہے۔ نمبر 5، فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام، یہ قول بھی آیا۔ اور پھر 7واں قول یہ آتا ہے، چھٹا قول یہ آتا ہے کہ قرآن، فضل اور رحمت سے مراد ایک ہی ہے، یعنی قرآن،
اور ساتواں قول ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ اور آٹھواں قول ہے التوفیق، یعنی اللہ رب العزت جب آپ کو توفیق دینا چاہتا ہے نیک اعمال کی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کے بعد رحمت سے مراد عصمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے بچا بھی لیتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر مراد ہے۔ یہ 8 اقوال امام ابن الجوزی نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیے ہیں۔ تو ان 8 اقوال میں سے کوئی بھی ایک قول ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یعنی یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ حضور تفسیر فرمائیں گے تو ایک ہی تفسیر آئے گی نا، یہ ایک ظاہر سی بات ایک نہیں ہے تو 8 اقوال آئیں گے، اور یہ تفسیر نہیں کہلاتی ہے، تعویل کہلاتی ہے۔ ویسے ہی جب آپ کہتے ہیں اللہ کا فضل اس کی رحمت، تو اللہ رب العزت جو آپ پر کرم نوازی فرماتا ہے، جو آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے، جو آپ کی دنیا کے لیے اچھی ہے، آخرت کے لیے اچھی ہے، وہ اللہ کا فضل اس کی رحمت ہے۔ اور ہمارے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر قرآن پاک ہے، اللہ کی وحی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب یہاں پر بنیادی معنی، بنیادی تفسیر تو یہ بنے گی کہ جب آپ کے سامنے تعلیمات اسلام رکھی جائیں تو دل میں کجی نہیں ہونی چاہیے، اور چہرے پر برائی نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، دل و جان سے اسے تسلیم کرنے کا ارادہ ہو، خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرنے کا ارادہ ہو، دل پر بوجھ نہیں بن رہا ہو بلکہ اچھے دل کے ساتھ آپ اسے تسلیم کر رہے ہو، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اس پر استدلال کیا جاتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشی مناؤ، خوشی کرو، خوش ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر جو فلیفرحوا کا صیغہ آ رہا ہے، صیغہ امر، خوش ہو جاؤ، اس سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، جب آپ کے سامنے وحی آ جائے، جب آپ کے سامنے ایسا کلام آ جائے اللہ کا جو آپ کے عقائد کے خلاف ہو، نظریات کے خلاف ہو، آپ کے اعمال کے خلاف ہو، آپ کے باپ دادا کے خلاف ہو، آپ کے معاشرے کے خلاف ہو، آپ کے عمل میں وہ زندگی آپ کی زندگی میں وہ عمل آ چکا ہو، اگر ایسی صورت ہے تو آپ کے دل میں نفرت نہیں ہونا چاہیے، بس خوش ہونا چاہیے آپ کو، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ وحی آ گئی ہے، یہ کلام آیا ہے، ہم نے سن لیا، اطعنا، اور ہم تیری اطاعت میں آ گئے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، تیری بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ جب اللہ کی وحی آئے، جب اللہ کا پیغام آئے، جب اللہ کا قرآن آئے، یا چلو اب کے دور میں آپ کو کوئی عالم دین سمجھائے، تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جناب خوشی مناؤ، اس کا کوئی خاص طریقہ مقرر کر لو اور اس کو ہر سال ریپیٹ کرو کہ جناب اس مہینے میں، اس سال میں یہ قرآن کی فلاں آیت آئی تھی، میرے متعلق آئی تھی، لہذا میں اس کو جو ہے نا وہ دن مقرر کر لیتا ہوں، لہذا میں اس کو ہر سال ہی اس طریقے سے خوشی مناؤں گا، یا قرآن جس دن نازل ہوا گئے یا جس دن نازل ہونا شروع ہوا گئے اس دن میں فلاں فلاں کام کروں گا، ایسا تو نہیں آیا۔ خوش ہونا اس کا مطلب ہی دوسرا گئے، ہمارے یہاں معنی کچھ اور لے لیا گیا ہے، خوشی مناؤ۔ خوشی منانا کوئی نہیں طریقہ کار ہوتا ہے اسلام کا، کوئی دن مقرر کر لینا، کوئی عادات و اطوار مقرر کر کے اس کا دن منا لینا، یہ کوئی معنی نہیں ہے قرآن کا۔ اس کا مطلب ہے اظہار فرحت ہونا چاہیے آپ کے عمل سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے دل سے کہ ہاں اللہ ہم نے تیری بات کو تسلیم کر لیا ہے، تو خوشی منانا نہیں کہتا اسلام۔ ورنہ پھر اگر اس کا یہی معنی ہے تو بتائیے کتنی آیتیں آئیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، کتنی آئیں صحابہ کرام سے متعلق، لیکن کیا کبھی بھی صحابی نے آیتوں کے نزول کے بعد یا قرآن کے نزول کے بعد کوئی ایسا ایونٹ رکھا یا ایسا کیا کہ خوشی منائیں وہ لوگ مل کر اجتماعی طور پر؟ ایسا ہوا ہے؟ آج تک نہیں ہوا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا معنی خوشی منانا، سیلیبریٹ کرنا، ہر سال کرنا، دن مقرر کر دینا، اجتماعیت کے طور پر کرنا، یہ مراد ہی نہیں ہے اس کی۔ اگر یہ مراد ہوتی تو قرآن پاک کے نزول پر ہر صحابی اپنی آیت کے نزول پر کوئی نہ کوئی دن مقرر کر لیتا اور کہتا کہ جناب میرے لیے تو یہ آیت پاک آئی ہے، اللہ نے وحی نازل فرما دی تھی، لہذا میں تو ہر سال اس کو مناؤں گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ غلط استدلال کر لیا جاتا ہے، خوشی مناؤ، ہر سال مناؤ، اجتماعی طور پر مناؤ اور اس کے لیے دن مقرر کر لو، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر یہ آیت پاک قرآن پاک کے متعلق ہے، اور میں یہاں پر رک کر مختصر صاحب کو درس بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ہمارے یہاں بریلوی مسلک کے حضرات استعمال کرتے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے۔ آپ کو سننے کو بھی صرف ربیع الاول کے موقع پر ہی ملے گی یہ آیت، اس کے علاوہ کبھی سننے کو بھی نہیں ملے گی۔ اور بہت سارے مقامات ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ آیت جس معنی کے لیے آئی ہے وہ بھی تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا، یا یہ کہ صرف آیت پڑھو اور آج کا مسئلہ ثابت کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو اس کو ختم کر دیا جائے، یہ معنی مراد لیں گے آپ؟ کیسا کر سکتے ہیں ایسا؟ اسی لیے آج کے مفسرین کو آپ اٹھا لیجئے، آیت کا معنی کریں گے
اور کیا مطلب ہے اس آیت کا، اس دور میں کیا مطلب تھا، اللہ نے کیوں نازل فرمائی تھی صحابہ کرام کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پاک نہیں پتا. ہاں بھائی یہ آیت پاک آئی ہے، اس کا معنی یہ، لہذا ہم اس سے استدلال کر کے آج یہ کام کر لیں گے. جیسے اسی آیت پاک کو استدلال میں لا کر دلالت النص بنا کر کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سب سے بڑی رحمت ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اگر آپ دلالت النص بناتے بھی ہیں چلو تسلیم کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک، دلالت النص بنے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بھی ہر انسان کو، ہر مومن کو خوش ہونا چاہیے. اور بتائیے کہ آج کائنات میں کون سے مسلک والا گئے جو حضور کی پیدائش سے خوش نہیں ہے؟ شاید کافر ہوگا جو خوش نہیں ہوگا، مسلمان خوش ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہے، چاروں مسلک یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے خوش ہیں. تبھی تو حضور کی لائی ہوئی تعلیمات قرآن کو پڑھتے ہیں، تبھی تو درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں حضور کی ذات پر. آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے حضور کی ولادت سے، یا یہ مسلک والا خوش نہیں ہے حضور کی ولادت سے؟ آپ اپنا طریقہ ایجاد کریں دین میں اور دوسرے کو کہیں کہ نہیں تم ہمارے طریقے کے پابند ہو. پابند آپ کے طریقے کے ہونا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. عجب تماشا لگا دیا گیا کہ خود طریقے ایجادات کریں، خود معیار بنائیں اور اس معیار پر سب کو تولیں اور کہیں بھئی تم سنی ہو، تم سنی نہیں ہو، تمہارا تعلق عاشقان رسول سے نہیں ہے، تم گستاخ ہو، تم حضور کی ولادت کی خوشی ایسے نہیں مناتے جیسے ہم منا رہے ہیں. شرم کر لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دین میں چلتا گئے. آپ کا طریقہ کب سے چلنے لگا دین کے اندر؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا گئے؟ صحابہ کرام کو طریقہ ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے تو آپ کہاں سے آگے دین کے طریقے ایجاد کرنے کے لیے کہ نہیں حضور کا طریقہ ہم ایسے منائیں گے؟ اگر تم نے مسلمان ہونا ہے، عشق ثابت کرنا ہے، محبت ثابت کرنی ہے اپنی، تو اس طریقے سے میلاد مناؤ، ورنہ نہیں منا سکتے ہو تم. یہ طریقہ کار غلط ہے، ایسی ضد بحث نہیں کرنی چاہیے. آپ کا اپنا شغف ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، لائٹنگ کرنی ہے، جھنڈے لگانے ہیں، جلوس نکالنے ہیں، جو آپ نے کرنا ہے کیجئے، آپ کا اپنا شغف ہے. آپ دوسرے کو پابند نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے پابند نہیں کیا، رسول نے پابند نہیں کیا گئے. اگر آپ کا دل چاہتا گئے، آپ کے دل و دماغ پہ بات اتری تو ٹھیک ہے، آپ کیجئے. بہرحال اس آیت پاک سے پھر استدلال کر کے کہتے ہیں جناب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں قرآن سے ثابت. ارے بھائی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی آپ کو ہونی چاہیے، اور وہ 24 گھنٹے پورے سال کے ہر دن ہونا چاہیے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کسی مسلک والا کوئی ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی ولادت سے خوش نہ ہو. ہر بندہ خوش ہوتا ہے، ہر وقت خوش ہوتا ہے. لیکن یہ جو استدلال گئے کہ جناب یہ آیت پاک ہے لہذا ہم حضور کا میلاد منائیں گے، کیسے؟ جھنڈے لگا کر، سنت نہیں. جلوس نکال کر، سنت نہیں. چراغاں کر کے، سنت نہیں. یعنی جو آپ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں صاحب وہ قرآن میں نہیں ہے. اور آپ قرآن سے ایک لفظ لے کر کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، آپ اپنی ڈیمانڈیں ثابت کر رہے ہیں کہ تمہیں خوشیاں منانی ہیں، ہر سال منانی ہے، دن مقرر کر کے منانا ہے، اور تم نے جلوس میں جانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، چراغاں کرنا ہے، جھنڈا لینا ہے، تم نے بیج لگانا ہے، تب تمہارا عشق رسول ثابت ہوگا، ورنہ ثابت نہیں ہوگا. صاحب ایسا نہ کیجئے، یہ ظلم و ستم مت کیجئے امت مسلمہ پر. امت اور زیادہ تفریقے میں پڑتی چلی جا رہی ہے اور یہ آپ کے اپنے کھاتے میں غلط الزام آ رہا ہے. آپ مسلمان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ گستاخ ہے، آپ مسلمان کے ایمان میں شک کر رہے ہیں. آپ کے پاس کون سا پیمانہ گئے؟ بالکل غلط کر رہے ہیں آپ کا شغف ہوتا ہے آپ کیجئے. قرآن سے بہرحال یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ دن مقرر کر لیں ہر سال، آپ اجتماعی طور پر یہ کام کریں اور آپ کہیں کہ جناب جو جھنڈے لگائے گا، جو چراغاں کرے گا وہ عاشق رسول ہوگا، جو میلاد کی محفل کروائے گا، رات کو 2-2 بجے تک علاقے کے اندر لوگ سوئیں، ان کی نیند میں خلل اندازی ڈالے گا، وہ عاشق رسول ہے. خبردار، خدا کا واسطہ ایسا مت کیجئے، آپ غلط کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دلالت النص استدلال بنا گئے، ورنہ یہاں پر بنیادی طور پر تو قرآن کا مانا گئے. اور قرآن بھی جب نازل ہوا تو صحابہ کرام نے کوئی دن مقرر نہیں کیا، ورنہ پھر ہونا یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کو قرآن کے لیے کوئی دن مقرر کر کے ہر سال ہی شروع ہو جائیں. آپ صاحب غلط کر رہے ہیں، آپ اس طرح کوئی طریقہ اسلام کا نہیں ہے. اور میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں سب کے سامنے کہ آج جتنے بھی مفسرین گئے، اردو میں لکھنے والے جتنے بھی گئے، تفسیر صراط الجنان لکھی گئی مفتی قاسم صاحب کی طرف سے، دیگر مفسرین نے تفسیریں لکھی، سب نے کیا کیا؟ آیت کا معنی لیا، اور آیت کا معنی مراد کیا ہے وہ بتا نہیں رہے، وہ ذہن نہیں بنا رہے
کہ مسلمانوں اللہ کا کلام پڑھا جائے, تمہارے سامنے کوئی رسم و رواج کا بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ جناب یہ رسم ہندوؤں کی ہے, یہ رسم فلاں غیر مسلم کی ہے, نان مسلم کی ہے, تو تمہارے دل میں اسلام کے خلاف, اللہ کے خلاف, رسول کے خلاف بغاوت نہ ہو, نفرت پیدا نہ ہو, اچھے طریقے سے قبول کیا کرو احکامات کو. ایسا نہ ہو کہ کچھ حکم جو تمہارے مطابق ہو وہ لینے میں تمہیں مزہ آ رہا ہے اور جو تمہارے مخالفت پر جا رہے ہوں, معاشرے کی مخالفت پر جا رہے ہوں, تم اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو دل میں یا اپنے چہرے سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ معنی سمجھائیں. انہوں نے کیا کیا, ڈائری کی آیت کا معنی پڑھا اور اس سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ثابت کر دیا کہ جناب حضور کا میلاد ہم منائیں گے. کوئی منع کرتا ہے تو وہ کافر ہے. ارے کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر سنت کا کہیں, بالکل جناب قرآن کی روح سے فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ کہ خوش ہونا ہے. ہم خوش ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, ہر مسلک والا خوش ہے اللہ کے فضل و کرم سے, ہر سنی خوش ہے اللہ کے فضل و کرم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنی ہے اس کائنات کے اندر. بالکل صاحب. لیکن آپ سوچئے ذرا کہ آپ اس کا معنی دوسری طرف موڑ دیں, قرآن کی تفسیر بھی غلط کر دیں اور پھر قرآن کا معنی لے کر اپنی ضروریات, اپنی ڈیمانڈیں پوری کرنے کا آپ کہیں, اس کے مطابق جو عمل کرے گا وہ آپ کی نگاہ میں مسلمان, ورنہ کوئی گستاخ رسول ہو جائے گا. اگر کوئی چراغا نہیں کرتا, کوئی جھنڈے نہیں لگاتا, کوئی جلوس میں نہیں جاتا, ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ لہذا معنی آپ غلط کر رکھیں گے, آپ ہی کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی, 57 اور 58 دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بنیادی طور پر یہ آیت پاک قرآن کے حوالے سے گئے, قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو جب کوئی حکم بیان کیا جائے اور تمہارے معاشرے کے خلاف ہو یا تمہارے گھر بار کے خلاف ہو, جب تم سے کہا جائے بیٹا یہ مایوں کا اہتمام نہ کرو, شادی میں مایوں کرنا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں, تو بیٹا آپ اس کو اچھے دل سے قبول کریں, بجائے اس کے کہ آئے بائیں شائع کریں, ارے حضرت چلتا گئے, ہمارے معاشرے میں ہوتا گئے, فلاں گئے. جہیز کی رسم کا تعلق ہے, اس کو سمجھائیں آپ لڑکے کو کہ بھائی جہیز لینا اچھی بات نہیں ہوتی, یہ سنت نہیں ہے, لڑکے کی ذمہ داری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سمجھایا, کئی بچے ہمارے کئی جاننے والے وہ اس بات پہ راضی ہوئے, بغیر جہیز کے انہوں نے شادیاں کی اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے اب اس بات کو تسلیم کیے رہیں اور لوگوں کو یوں سمجھائیں کہ لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے آپ دل و جان سے حاضر ہوا کریں اور نفرت کا اظہار نہ کیا کریں, نہ دل سے نہ چہرے سے. یہ سمجھائیں آپ لے گئے ربیع الاول کے اوپر, لیکن یہ طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ہر اعتبار سے ہر لمحہ خوش ہیں. زندگی کا کوئی لمحہ ہماری زندگی میں نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم حضور کی ولادت سے خوش نہیں گئے. مسئلہ آتا ہے صرف آپ کے یہ حرکتیں کرنے کا جو آج کل آپ لوگ کر رہے ہیں. اور خود امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے مطابق 23ویں جلد فتاوی رضویہ رسم و رواج کا چیپٹر گئے, پہلے ہی سوال ہو رہا ہے کہ لوگ بڑی راتوں میں جو آتی ہیں, جیسے رمضان کی ختم قرآن کی رات آتی ہے یا دیگر راتیں آتی ہیں, اسی طرح ربیع الاول کا موقع آتا ہے, مزارات پر اس کا موقع آتا ہے, اس میں کئی چراغ جلا لیتے ہیں اسی زینت کے لیے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. لوگ اگر محفل میں آئیں گے تو ان کی جتنی ضرورت ہے بس اتنا چراغ جلایا جائے. ایسا مت کیا جائے کہ بلا وجہ چراغ جلا رہے ہیں اور بلا وجہ جلانے کے لیے چھوڑ دیا. سوچنے کی بات ہے, آپ چراغ جلا رہے ہیں, اس میں حضور کی محبت کیا ہے؟ آپ چراغ جلا رہے ہیں, اس سے حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا ہے؟ کوئی دین نے بتایا گیا آپ کو, اللہ رسول نے یہ حکم دیا ہے آپ کو, کہاں سے آیا؟ نہیں. اس لیے امام احمد رضا خان کے مطابق بھی یہ اسراف میں آتا ہے. اور مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ جب مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والے, مسلک بریلوی کا نام لینے والے, امام احمد رضا خان صاحب کے مطابق اپنا مسلک بنانے والے, لیکن ان کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو چھپاتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, واللہ علم, ہم کسی بھی بدگمانی نہیں کر رہے. لیکن فتاوی رضویہ 23ویں جلد رسم و رواج کا پہلا سوال آپ پڑھ کے دیکھ لیے کہ ربیع الاول کی لائٹنگ کو انہوں نے اسراف میں ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے. اللہ کا واسطہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہو کر حضور کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.